قال اللہ تبارک و تعالی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری ان الساعة آتیة اکاد اخفیها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى۔ موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہن، اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک محدود زندگی دی، ایک ایسی زندگی چاہے وہ کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ یہ زندگی امتحان کے لیے ملی ہے، اور اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد انسان زندگی میں جو کچھ کرتا ہے اس کے بدلے کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ موت سے پہلے آزمائش اور امتحان کی زندگی ہے، اور موت کے بعد بدلے اور انجام کی زندگی۔ جیسی زندگی دنیا میں گزارے گا ویسی ہی زندگی آخرت میں اس کو ملے گی۔ اگر دنیا میں اچھی زندگی گزارے تو آخرت میں اس کو اچھی زندگی ملے گی، اور اگر دنیا میں بری زندگی گزار کے جائے تو آخرت میں بھی اس کو بری زندگی، عذاب والی، سزا والی زندگی ملے گی۔ انسان اللہ کے پاس انعام کا حقدار ہے یا سزا کا، اس کا مدار اس بات پر ہے کہ انسان دنیا میں اللہ کا فرما بردار ہے یا نافرمان۔ انسان آخرت سے بھاگ نہیں سکتا، جیسے وہ موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ دنیا کا بہترین انسان، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے صحت مند ہو، چاہے وہ دنیوی اعتبار سے کسی بھی اونچے مقام پر ہو، سائنسداں ہو، سارے لوگ محنت کر کے تھک گئے اب تک کہ وہ موت سے فرار تلاش نہیں کر پائے۔ جو موت سے بھاگ نہیں سکتے وہ موت کے بعد کی زندگی سے کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ لہٰذا ایک انسان کو بجائے اس کے کہ وہ موت سے، آخرت سے فرار تلاش کرے، اسے اس برے انجام سے بچنے کی فکر کرنا چاہیے جو موت کے بعد سامنے آئے گا۔ موت سے بچنا ہمارے لیے ممکن نہیں، اور آخرت میں جو عذاب ہے اس سے بچنا ہمارے لیے ممکن ہے۔ عجیب بات ہے کہ موت سے بچنا کسی کے لیے ممکن ہے نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن جہنم کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے بچنا ممکن ہے، بھاگنا ممکن نہیں ہے۔ بچنا کیسے ممکن ہے؟ وہ کام مت کرو جس سے عذاب آئے گا، اپنے آپ کو عذاب کے اسباب سے بچاؤ، عذاب سے بچو گے۔ لیکن انسان کا حال عجیب ہے، وہ آج کی لذت کی وجہ سے کل کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ کل کس نے دیکھا؟ جب آئے گا تب آئے گا۔ بلکہ کبھی کبھی شہوت پرستی، لذت پسندی انسان کو انکار تک لے جاتی ہے۔ کون دیکھا کیا ہوگا مرنے کے بعد؟ کئیوں کو ہم دفنا چکے ہیں، قبر میں ڈالتے ہیں، کھودتے ہیں تو دوسری قبر نکل آتی ہے، ہڈیاں ہوتی ہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ بعض اوقات انسان کی خواہشات کی وجہ سے اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان رکھنے کی بجائے شک کرنے والا ہو جاتا ہے، بلکہ انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن جہاں لوگ ماننے والے ہیں وہاں بھی کیا کم کوتاہی ہے؟ نہیں ماننے والے تو صاف صاف انکار کر رہے ہیں، نہیں مرنے کے بعد کچھ بھی۔ لیکن ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا مانتا ہے آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، اور قبر کی زندگی ہے،
قبر کا بھی اچھا یا برا معاملہ انسان کے ساتھ پیش آتا ہے، چاہے دکھائی دے یا نہ دے، لیکن یہ سب ماننے کے بعد، اس سب بات کو تسلیم کرنے کے باوجود پھر بھی انسان کی زندگی میں وہ تبدیلی نہیں آتی جو آنی چاہیے، پھر بھی انسان کی زندگی میں وہ تبدیلی آتی نہیں ہے جو آنی چاہیے، غفلت کی وجہ سے، کیونکہ دنیا غفلت کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کو چیزوں کے درمیان رکھا ہے تاکہ وہ چیزوں کے درمیان رہ کر اس امتحان سے گزرے اور اللہ کو یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو، قیامت کے دن کو، جنت کو، جہنم کو، قبر کے احوال کو چھپا کے رکھا ہے تاکہ جو انسان واقعی اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے یقین کی نگاہ سے دیکھ کے اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرے۔ دیکھنے کے لیے یا تو سر کی آنکھیں یا تو دل کی آنکھیں۔ سر کی آنکھوں سے حسی طور پر دکھائی دیتا ہے اور دل کی آنکھوں سے علم کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے۔ ہر چیز ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں نہیں، بہت ساری چیزیں ہم علم کی روشنی میں دیکھتے ہیں، چاہے وہ آنکھوں سے دکھائی دے یا نہ دے۔ آخرت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، اس کو سر کی آنکھوں سے دیکھنے کی بجائے انسان کو اس کو علم کی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے، علم کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، دل کی آنکھ سے دیکھنا چاہیے کہ واقعی ساری دلیلیں یہ بتاتی ہیں کہ انسان کو یا تو انعام ملنا چاہیے تو سزا ملنی چاہیے، اس لیے کہ اچھا اور برا کام اچھا اور برا انجام لاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں عدالتیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ دنیا میں پولیس ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر قاضی ہیں۔ اگر فیصلہ انعام اور سزا نہیں ہوتی تو دنیا میں بھی نہیں ہوتا۔ انسان کی فطرت پکار کے کہتی ہے کہ انسان کو بھلائی پر انعام ملنا چاہیے اور برائی پر سزا، ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن انسان کو چونکہ دنیا کی عدالتیں دکھائی دیتی ہیں اس لیے وہ ان کو مانتا ہے۔ آخرت کی عدالت، آخرت کا فیصلہ، آخرت کے معاملات دکھائی نہیں دیتے، جنت جہنم دکھائی نہیں دیتے، پھر مرنے کے بعد مٹی میں سڑ گل کے ختم ہو جانا بھی دکھائی دیتا ہے۔ لہٰذا انسان اس بارے میں تھوڑا سا سست ہو جاتا ہے، کبھی انکار کرتا ہے اور کبھی شک کرتا ہے اور کبھی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔